सूरज जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया, मैं डूब भी गया तो शबक छोड़ जाऊंगा। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीं जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिबे दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फ़िरक़े के फ़र्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। रघुविंदर राव जज्ब जिंदगी की सच्चाइयों के शायर हैं। उनकी निगाहें हमेशा हक़ाइक़ पर मरकूज रहीं। वो है दोस्त और वो प्यारा, वो है दोस्त और वो प्यारा, ये सब कहने की बातें हैं, यहाँ कोई नहीं है अपना, यहाँ कोई नहीं है अपना, ये सब कहने की बातें हैं, वो है दोस्त और वो प्यारा। जज्ब की मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी, मगर उनकी पूरी जिंदगी उर्दू ज़बान की खिदमत के सुपुर्द थी। फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए, वहशत न हो तो फसलें बहारा से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए, वहशत न हो तो फसलें बहारा से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए। जज्ब के यहाँ भी सूफियाना मज़ामीन की कसरत है, इसीलिए उन्होंने हरम और बुतकदे में कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया। ये कहते हो कल आएंगे, फिर उस पर मुस्कुराते हो, ये कहते हो कल आएंगे, फिर उस पर मुस्कुराते हो, चलो बस जाऊं मैं समझा, चलो बस जाऊं मैं समझा, ये सब
ناظرین آداب، آفتاب سخن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اردو بھارت کی سرزمین کی اپج ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، جس کے مرکز دلی اور لکھنؤ ہوئے، لیکن اس کی مقبولیت حصوں میں بٹ کر محدود نہیں ہوئی۔ جنوبی ہند میں جن لوگوں نے اردو زبان کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، ان میں سے ایک مقبول نام ہے پنڈت رگھویندر راؤ جذب کا۔ جذب کی مادری زبان اردو نہیں تھی۔ وہ کرناٹک کے ضلع رائچور کے گنگاوتی علاقے میں 2 اپریل 1894 کو پیدا ہوئے تھے۔ 2 سال کی چھوٹی سی عمر میں ایک دولت مند خاتون نے انہیں گود لے لیا، اور جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو کنڑ بولتے ہوئے پایا۔ پنڈتوں سے سنسکرت اور سید مختوم حسینی سے اردو فارسی سیکھی انہوں نے، یعنی ایک ایسا زبان دان جس نے ساری زبانوں کی خوبصورتی کو اپنی شاعری میں رم لیا۔ رگھویندر راؤ جذب کے لیے شاعری کا مقصد صرف اور صرف اردو کا فروغ تھا، اسی لیے انہوں نے ضلع رائچور میں شعر و سخن کی خدمت کے لیے ایک انجمن بنائی، بزم سخن، جہاں مشاعروں اور ادبی محفلوں نے دکن کی سرزمین کو اردو کی خوشبو سے سرشار کر دیا۔ جذب کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے سنسکرت، کنڑ اور تیلگو کی نادر کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ کنڑ اور اردو لغت کی انہوں نے ترتیب کی، جس نے اردو اور کنڑ زبان کو قریب لانے میں بے حد اہم رول ادا کیا۔ کون نظر انداز کر سکتا ہے رگھویندر راؤ جذب کے اس کنٹریبیوشن کو اور اس حقیقت کو کہ اردو کسی ایک طبقے کی نہیں، عوام کی زبان ہے اور ہر مذہب اور فرقے کی زبان ہے۔ جذب کیونکہ کئی زبانیں جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے زبانوں کے علمی خزانوں کا بھی جزم کیا اور اس کا ان کی شاعری پر گہرا اثر پڑا۔ ان کی نظر ہندو ویدانت اور فلسفے پر بھی تھی، تو دوسری طرف وہ تصوف اور روحانیت میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ بہرحال جذب کا موضوع سخن کچھ بھی رہا ہو، انہوں نے جو کچھ بھی کہا، ہمیں تو ایسا لگا گویا یہی ہمارے دل میں ہے۔ ہر موج سے اٹھائیے سینے میں موج نام، ہر موج سے اٹھائیے سینے میں موج نام، ہر موج سے اٹھائیے سینے میں موج نام، ہر موج سے اٹھائیے سینے میں موج نام۔ طوفان صرف کھیل ہے، طوفان صرف کھیل ہے، طوفان سے کھیلیے، طوفان صرف کھیل ہے، طوفان سے کھیلیے۔ وحشت نہ ہو تو فصلیں بہاروں سے کھیلیے، پھولوں سے بلبلوں سے گلستان سے کھیلیے، پھولوں سے بلبلوں سے گلستان سے کھیلیے۔ ناظرین، احمد امتیاز کا آداب۔ ابھی آپ رگھویندر راؤ جذب کی غزل سن رہے تھے۔ رگھویندر راؤ جذب 20ویں صدی کے ایک اہم شاعر تھے۔ آئیے ہم اب ان کی شخصیت اور شاعری سے کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں غوث سیوانی صاحب۔ غوث سیوانی صاحب، ہم آپ کا اس محفل میں استقبال کرتے ہیں۔ غوث صاحب، جذب صاحب 20ویں صدی کے شاعر تھے، لغت نویس تھے، ترجمہ نگار تھے، اور اردو فارسی کے علاوہ کنڑ، تیلگو اور سنسکرت زبان میں بھی کافی دسترس رکھتے تھے۔ اتنی جہاد کے مالک شخصیت کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ رگھویندر راؤ جذب کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں اردو کے بہت بڑے بڑے شعراء موجود تھے، بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں۔ جو چیز انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ہر شہرت اور ناموری سے الگ رہ کر اردو زبان اور شعر و سخن کی خدمت انجام دی۔ 1894 میں ان کی ولادت ہوئی اور 1973 تک وہ زندہ رہے۔ آپ دیکھیے، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، اور اتنے بڑے بڑے شعراء، بلکہ اس عہد کی اگر آپ شعر و سخن کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو حیرت محسوس ہوگی
کہ کوئی گاؤں، کوئی علاقہ، کوئی محلہ، کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ بڑی تعداد میں شعراء موجود نہ ہوں۔ شاید یہ وہ زمانہ ہے جس دور میں سب سے بڑی تعداد میں شعراء موجود رہے ہیں۔ اب اتنے بڑے شاعروں کے بیچ میں رہتے ہوئے کسی شاعر کی اپنی پہچان بنا لینا، یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی۔ تو رگھویندر راؤ جذب کو اگر آج ہم یاد کر رہے ہیں تو اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے سچے دل کے ساتھ اردو زبان کی خدمت کی اور اردو سے وہ جڑے ہوئے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے اس کی وجہ سے شہرت ملے، ناموری ملے، وہ صرف چاہتے تھے کہ زبان زندہ رہے۔ جبکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ خود ان کی مادری زبان اردو نہیں تھی۔ بچپن میں انہیں ایک سیتا بائی نام کی ایک خاتون نے گود لے لیا تھا 2 سال کی عمر میں، اور انہوں نے ان کی پرورش کی۔ یہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جن خاتون نے انہیں گود لے لیا تھا وہ انتہائی دولت مند تھیں، لہٰذا ان کی بہت ہی ناز و نعمت کے ساتھ پرورش ہوئی۔ ان کی وہ خاتون جنہوں نے گود لیا تھا ان کی مادری زبان کنڑ تھی، تو انہوں نے ان سے کنڑ سیکھی۔ راجہ رام نرسو سے انہوں نے فارسی زبان سیکھی۔ خواجہ مخدوم حسینی سے انہوں نے عربی زبان سیکھی۔ مختلف پنڈتوں سے ان کے تعلقات رہے اور انہوں نے وہاں سنسکرت زبان سیکھی۔ تو انہوں نے اتنی زبانوں کے اندر دسترس حاصل کر لیا۔ پھر انہوں نے باقاعدہ اسی کی ڈگری بھی لی۔ اس زمانے میں ادیب فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات ہوا کرتے تھے جو انہوں نے پاس کیے۔ اسی کے ساتھ پیشے سے وہ وکیل بھی ہو گئے۔ تو وہ اگرچہ اہل زبان میں نہیں تھے لیکن اردو زبان کی انہوں نے خدمت کی، اور اس لحاظ سے ان کا کارنامہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ہند میں اردو کی خدمت کرنے والے ایک جذب صاحب ہیں۔ بالکل، جنوبی ہند میں تو اس طرح کے شعراء اور بھی ہیں۔ ہاں بالکل ہوئے ہیں ایسے شعراء، لیکن ان کی خاص بات یہ رہی کہ کرناٹک کے عالم پور علاقے میں جہاں ان کی پرورش ہوئی اور تعلیم و تربیت ہوئی، اس علاقے میں جب یہ وکیل ہو گئے اور 15 سال تک وہاں انہوں نے وکالت کی، اس بیچ میں انہوں نے بزم سخن نام کی ایک تنظیم بنائی، ایک انجمن بنائی، اور اس انجمن کا کام یہ تھا کہ اردو کی زبان کے فروغ کے لیے کام کیا جائے۔ تو اس بینر کے تحت اردو زبان کے فروغ کے لیے یہ کام کرتے تھے، اور مسلسل 12 سال تک انہوں نے ماہانہ مشاعرے کروائے۔ مسلسل 12 سال تک انہوں نے ماہانہ مشاعرے کرائے، جس میں علاقے کے تمام شعر فہم اور سخنور لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے، اس میں موجود رہتے، اور اس طرح سے اردو کی نشو و نما کے لیے یہ کام کرتے رہے، زبان کے فروغ کے لیے کام کرتے رہے، اردو شاعری کے فروغ کے لیے یہ کام کرتے رہے۔ پھر وہاں سے ایک زمانہ ہوا ہے جب یہ حیدرآباد چلے ہیں۔ حیدرآباد میں انہوں نے پریکٹس شروع کر دی، اور حیدرآباد میں بھی ان کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس کے لیے مختلف انجمنوں کی طرف سے انہیں کئی طرح کے اعزازات بھی دیے گئے، اور بہت خاموشی کے ساتھ یہ اردو زبان اور فکر و فن کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ غوث صاحب، جذب صاحب کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جس طرح سے تصوف کے پیغامات ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اردو کے صوفی شاعر ہیں؟ دیکھیے، ان کے ہاں خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا تو مطالعہ کیا ہی تھا، اور اسلامی تعلیمات کی جو روح ہے وہ تصوف ہے۔ اس روح سے وہ واقف تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویدوں کا مطالعہ کیا تھا، گیتا انہوں نے پڑھا تھا، ہندوؤں کی جو اساطیری روایات رہی ہیں ایک لمبی، ان تمام کے اوپر ان کی نظر تھی۔ اور آپ دیکھیں تو تصوف کے 2 انداز عموماً ہیں، ایک تو جسے ہم تصوف کہتے ہیں، دوسرا جو ہے اسے بھکتی کہا جاتا ہے۔ تو تصوف اور بھکتی، ان دونوں میں ایک نازک سا فرق یقیناً ہے، اور ان دونوں سے وہ واقف تھے، اور ان دونوں کا آمیزہ ان کے کلام میں ملتا ہے۔ صوفیہ کے ہاں چونکہ انسانیت کی بات کی جاتی تھی، اور وہ
انسانوں کو مذہب کے نام پہ بانٹنے کے قائل نہیں تھے، ذات کے نام پہ نہیں بانٹ سکتے تھے، علاقے کے نام پہ نہیں بانٹ سکتے تھے، رنگ اور نسل کی بنیاد پہ نہیں بانٹ سکتے تھے. تو صوفیہ کے ہاں انسانیت کی بات کی جاتی تھی، اور جذب کے یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کا درس دیا اور لوگوں کو وہی پیغام دینے کی کوشش کی جو سینکڑوں سال سے اس ملک میں صوفیہ دیتے رہے ہیں، سنت دیتے رہے ہیں، اللہ والے دیتے رہے ہیں. ان کا ایک بہت مشہور شعر اس تعلق سے میں عرض کرنا چاہوں گا. جی سنائیے ضرور. حرم اور بت کا دے میں کچھ نہیں جو کچھ ہے دل میں ہے. حرم اور بت کا دے میں کچھ نہیں جو کچھ ہے دل میں ہے، میں سب کچھ جذب کہہ دوں گا، یہ سب کہنے کی بات ہے. نام وعدے کے پورے ہیں نا، ہم ہیں ضبط میں کامل. نام وعدے کے پورے ہیں نا، ہم ہیں ضبط میں کامل. نتیجہ اس کا یہ نکلا، نتیجہ اس کا یہ نکلا، یہ سب کہنے کی بات ہے. وہ ہے دوست اور وہ پیارا، یہ سب کہنے کی بات ہے. وہ ہے دوست اور وہ پیارا. ہماری اردو شاعری میں جو صوفی شاعر کہلاتے ہیں، درد ہیں اور اس کے بعد آتش کو رکھیے، ان کے زمانے میں اصغر گونڈوی بھی ہیں، غالب و اقبال کو اگر ہٹا دیں تو کیا ان کے اثرات ہمیں ان کے ہاں نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کن کا انہوں نے اثر قبول کیا، لیکن جو اردو شاعری کی روایات رہی ہیں تو ان میں شروع سے یہ صوفیہ کے خیالات پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بلکہ اردو کے جو پہلے الفاظ اور دوہے ملتے ہیں وہ بابا فرید کے ہاں ملتے ہیں، اور حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے ہاں ملتے ہیں، اور بھی کچھ اس طرح کے بزرگوں کے ہاں ملتے ہیں. تو وہاں سے اردو شاعری کی ابتدا بھی ہو رہی تھی، اردو انہی کے آستانوں پہ پروان چڑھ رہی تھی. تو ظاہر ہے کہ اس کے خمیر میں وہ چیزیں شامل ہو گئی تھیں، تو اس کا اردو شاعری کا یہ حصہ بن گیا. اس کے بعد سے جیسے جیسے اردو شاعری آگے بڑھی ہے، آپ دیکھیے چندر بھان برہمن جو خوب بہت صوفی منوش انسان تھے، اور شاہ جہاں مغل بادشاہ کے یہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے فارسی اور اردو میں شاعری کی. ان کے ہاں بھی یہ تمام چیزیں بہت زبردست انداز میں ملتی ہیں. ان کے بعد پھر جو شعراء آئے ان کے ہاں بھی صوفیانہ مضامین ملتے ہیں، تصوف اور عرفان کے مضامین ملتے ہیں. تو اسی طرح سے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے انہوں نے اثر قبول کیا تھا. اب بلکہ اس پورے سلسلے سے میرے خیال سے انہوں نے استفادہ کیا تھا. اچھا غوث صاحب، جذب صاحب کرناٹک میں پیدا ہوئے، کنڑ ان کی مادری زبان ہے. اردو شاعری جو یہ کر رہے تھے اس پہ کنڑ زبان کے کچھ اثرات ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال سے الفاظ انہوں نے کنڑ یا سنسکرت وغیرہ کے چاہے نہ لیے ہوں، لیکن یقیناً انہوں نے خیالات لیے ہیں وہاں سے. کیونکہ ان کا ایک اہم کام یہ تھا کہ چونکہ وہ مختلف زبانیں جانتے تھے، سنسکرت جانتے تھے اور مذہبی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا، تیلگو جانتے تھے، کنڑ جانتے تھے، عربی فارسی جانتے تھے. تو ان سبھی زبانوں میں جو علوم و فنون کی کتابیں ہیں اور ان کتابوں کے اندر جو علم و فن کا عظیم خزانہ موجود ہے، اس پورے خزانے سے انہوں نے استفادہ کیا اور اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں انہوں نے اردو میں اسے اتارنے کی کوشش کی ہے. تو ہر طرف کے خزانے انہوں نے لیے ہیں اور اسے انہوں نے اردو میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ ان کی غزل نظمیں بھی کہی ہیں انہوں نے نظمیں تو بہت کم کہی ہیں. غزلیں کیسی ہیں؟ ہاں، غزلوں کے یہ شاعر ہیں اور غزلیں انہوں نے بہت اچھی کہی ہیں. اس کے علاوہ رباعیات انہوں نے کہی ہیں. ارمغان جذب کے نام سے ایک رباعی کا مجموعہ بھی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. بالکل، یہ رباعی بہت اچھی کہتے تھے، اور جس طرح سے ان کی غزلوں پہ صوفیانہ اثرات ہیں، تصوف اور عرفان کے اثرات ہیں، بھکتی کے نظریات پائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ان کے
रुबाइयात में भी जी जी इसी किस्म के मज़ामीन मिलते हैं। ज़िंदगी की बेसबाती, ये बहुत बड़े पैमाने पे इनका नज़र आती है। ज़िंदगी के जो बुनियादी हक़ाइक़ हैं उन्हें इन्होंने अपनी रुबाइयात में पेश करने की कोशिश की है। यह ज़िंदगी हमारी आज है कल नहीं होगी, इन चीज़ों के असरात सूफिया के यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ज़ाहिर है कि इस तरह की चीज़ें इन्होंने अपनी रुबाइयात में पेश करने की कोशिश की हैं। इन्होंने कहा है हस्ती मौहूम शबाब हस्ती, है हस्ती मौहूम शबाब हस्ती, उल्टेगा कोई दम में निकाब हस्ती, जी उल्टेगा कोई दम में निकाब हस्ती, मैं खाने दुनिया में नले हाथ में जाम, मैं खाने दुनिया में नले हाथ में जाम, आलूदे जहर है शबाब हस्ती। तो जाहिर है कि इस रुबाई के अंदर ज़िंदगी बेसबाती को उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। तो ये उनसुर उनके रुबाइयों में बहुत नुमायाँ है और उनकी पूरी किताब में अरमगान जज़्ब में तकरीबन इसी किस्म की रुबाइयाँ मौजूद हैं, तो जिसमें तसव्वुफ़ और अच्छा वो साहब, जिस तरह से आपने अभी ये बताया कि वो हर तरह पैगामात तसव्वुफ़ के, क्या कबीर से भी भक्ति तहरीक की बात आई, तो मैं ये चाह रहा था कि नाज़रीन को ये बताएं कि कबीर के असरात हैं इनके यहाँ, उनके यहाँ भी इसी तरह के दोनों तसव्वुफ़? देखिए, इन्होंने हर तरह के लोगों को पढ़ा था। यकीनन जब इन्होंने वस्त एशिया के जलालुद्दीन रूमी को पढ़ा था, हिंदुस्तान के अमीर खुसरो को पढ़ा था, तो इन्होंने कबीर को ना पढ़ा हो, अब्दुर्रहीम खान खाना को ना पढ़ा हो, रस खां को ना पढ़ा हो, ये मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। तो यकीनन उन्होंने इस्तिफ़ादा वहाँ से ज़रूर किया होगा, वो चाहे उनका नाम आए ना आए, लेकिन इस्तिफ़ादा बहरहाल उन्होंने उनके ख़यालात से किया होगा, ये मुमकिन है। तो गौस साहब, उर्दू शायरी में जज़्ब साहब को आप क्या मकाम देना चाहेंगे? मेरे ख़याल से किसी के साथ किसी का मुआवजना करना ये मुनासिब नहीं होता है, तो हम किसी से उनका मुआवजना नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक ख़ास बात जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि उन्होंने ज़िंदगी के हक़ाइक़ को पेश करने की कोशिश की, जो इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी बातें हैं उन्होंने अपनी शायरी में पेश करने की कोशिश की। उनकी गज़लों में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। पंदो नसीहत के मज़ामीन उनकी गज़लों में बड़े पैमाने पर मिलते हैं, और इसी के साथ साथ जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है कि वो रूहानी तौर पे सुकून हासिल कर ले, तो इस सुकून के लिए इंसान हमेशा तसव्वुफ़ और भक्ति की तरफ देखता रहा है। तो इस तरह के मज़ामीन उनके इस शायरी में भी मिलते हैं। तो बहरहाल उनकी अगर मजमूई तौर पे देखें तो उनके अशार में तसव्वुफ़, भक्ति, पंदो नसीहत, ये मज़ामीन मिलते हैं। गौस साहब, रघुवेंद्र राव जज़्ब के बारे में आपने बहुत पुरमक्स बातें बताईं और इस महफ़िल में आप आए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ए जज्ब खूब खेलिए जज्बात से मगर, 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 ज़िन्हार भी न दीन, ज़िन्हार भी न दीन और ईमान से खेलिए, ज़िन्हार भी न दीन और ईमान से खेलिए, वहशत न हो तो फसले बहारा से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए,